السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کا عنوان ہے ڈاکو کیسے بنا اللہ کا ولی، ایک لڑکی کی تلاوت سن کر۔ چلیے دوستو، بیان شروع کرتے ہیں۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہوں گے برباد شدہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، تیار کر لو، توبہ کر لو، جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے، موت کے فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے۔ فرشتے نظر آ جائیں، اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا، خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا، اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ کرنے والے تو کچھ اور ہوتے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں، اپنے زمانے کے ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں۔ ڈاکو کے سردار ہیں، ڈاکو نہیں، ڈاکو کے سردار ہیں۔ ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تے لڑکی کو اٹھائیں گے، جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے۔ چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی، یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چوارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے۔ اس کو اٹھانا ہے، اوپر چوبارے میں لڑکی۔ یہ کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے، کتنے آدمی اور کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے، قرآن کریم کی اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کے قہر سے ڈر جا۔ اللہ، خدا کے قہر سے ڈر جا۔ پھر آواز آتی ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ سبحان اللہ، ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا۔ اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر۔ فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا، میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا، لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کی بات توبہ کرتا ہوں، میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ مالک مجھ سے ناراض۔ ایسی توبہ کی، ایسی اللہ کی، یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے۔ ولیوں کے ولی نے فضیل بن عیاض، ولیوں کے سردار بن گئے۔ سبحان اللہ، اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے۔ کرنے والا تو ایسی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑ نہ جانتا ہی نہیں۔ آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے، پورا کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے، ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں۔ فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کر دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی ہو۔ فرمایا وہ قیامت وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہم شیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا، کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں۔
اور حالات ایسے ہیں، سنا ہے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی۔ اللہ ایک ایک آدمی کی زبان، روایت میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے، ہر آدمی کھڑے ہو سکتے۔ اللہ 50,000 سال کی پیاس ہے، اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے، دماغ کھول گئے، آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا، لہو بہلے کر پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے۔ پسینے میں خود کو دیکھا۔ استغفر اللہ۔ کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، اللہ ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں۔ بے شک۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا۔ اللہ استغفر اللہ۔ 50 لاکھ سال اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیار؟ دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں رہی۔ فرمایا تدرو الرياح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے۔ کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تم وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نام اعمال ملے گا، کسی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ چھاتی کو چیر کر پیچھے سے نام، یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے۔ دنیا ہی کے پیچھے پڑے۔ جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ ہی بنے گا۔ رو رہا ہے کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا، میرا حساب کتاب نہ ہوتا تو اچھا۔ تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ سخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے۔ وہ ساتھ اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ عنی مالیا، اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا۔ کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت کہاں گئی، میرے کام نہ آئی۔ بادشاہت میرے کام نہ آئی۔ میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے؟ رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا۔ وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی،
نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی۔ اللہ آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں۔ فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال۔ دل کے ارمان لا طعام الا من غسلین، اللہ سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو، پارٹی کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، بس میں اب آپ بلاؤ، سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو، انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو۔ لا طعام الا من غسلین، ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے، ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ بندوبست یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ، اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے، شوقہ بازوں کے قریب جاتے۔ جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے، نماز کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا کام، تمام کا تمام۔ اپنی مرضی کا دین، جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے، ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میرے تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی۔ ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے، بادشاہ شمس الدین التمش جیسے، عالمگیر جیسے، اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے۔ مغلیہ خاندان کا ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں جو بے نماز ہو، اور ہمیں انشاءاللہ ایک بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جو پکا نمازی۔ جیسی روح ویسی فرشتے، عوام اور حکام سارے مل کر قوم کا، ملک کا، اپنے نظام کا، اپنے سکون کا بیڑا کر رہے ہیں۔ سکون کا بیڑا کڑک کر رہا ہے۔ اب کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، 10 دن ہو گئے خبریں سنتے کوئی نتیجہ نہیں۔ وہ جہاز اغوا کرنے والا یہودی کوئی نہیں، اللہ اکبر، اندرا کا رشتے دار اس میں سے بانجا بتیجا کوئی نہیں۔ وہی لوگ ہیں جن کو تم بہت بڑے مسلمان ماننا کرتے ہو، یہ لوگ ہیں مولویوں کے تو بڑے جلدی خلاف ہوتے، او جی مولویوں نے ویکھیا ہوا ہے، جب بھی بات کریں گے مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا، یہ جہاز مولویوں نے اغوا کیا۔ جتنے بھی نقصان ہوئے، یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی، یہ طوفان مولویوں نے بھیجا ہے، یہ طوفان مولویوں نے بھیجا ہے۔ اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے، اللہ، جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا ہے۔ نورنگ منڈی میں اپنے اپنے اعمال تمہیں برباد کر رہے ہیں، امان تمہیں برباد کر، تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، شوق سے دن دناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی، تمہاری تو ایسی پوچھ ہوگی خدا کی قسم بہت ممکن ہے کہ مجھے اور تمہیں کوئی رونے والا بھی نہ ہو۔ روئے گا کون جب سارے یکدم برباد ہو؟ استغفر اللہ، ہاں ایسا بھی دیکھا ہے، اللہ میاں کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے دین سے اجتماعی حیثیت سے بغاوت کرو گے، جب میرے قرآن سے بغاوت کرو گے تو تھوک کے بہت موت آئے گی، تاکہ ایک دوسرے کا جنازہ اٹھانے والا کوئی ہے۔ پھر کتے لاتے کھایا کرتے ہیں، پھر جانور کھوپڑیوں کو گھسیٹے پھرا کرتے ہیں، مست بیٹھے ہو کاروبار میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو سرکاری ملازم ہیں۔ اچھا جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے تم سرکاری ملازم ہو گئے، آپ کا حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہوگا۔ اللہ، استغفر اللہ، کوئی بھی ہو، مزدور ہو، امیر ہو، غریب ہو، خداوند کریم نے اس لیے تھوڑا ہی پیدا کیے کہ جو چاہے کر گزرے، سب کا حساب کتاب ہو۔ ڈرتا ہی نہیں کوئی بھی، جہاں لگا ہوا بس لگا پڑا ہے، پوچھ گچھ کوئی نہیں۔
अस्तगफिरुल्लाह। खुदा बंदे करीम ने इसीलिए हमें बार बार मुतनब्बे किया, खबरदार हो जाओ, आने से पहले होशियार हो गया। खबर की तैयारी करो, हशर की तैयारी करो, पुलसरात की तैयारी करो, अपने आखिरत के घर को आबाद करो, किसी अल्लाह के वली से अपना जोड़ पैदा करो, किसी के दस्ते निगर बनो और किसी को तो अपना बड़ा बना, अपना बड़ा किसी पे नजर ही नहीं टिकती। जितने अल्लाह वाले हैं क्योंकि वो जादू और टोने तो दिखाते नहीं फिरते, उन पर हमारी नजर नहीं जमती। कई लोग कहते हैं कि किसी मौलाना का भी मजार बना हुआ देखा, सारे दुर्वेशों के, फकीरों की खानकाएं होती हैं और मौलानाओं की कब्रें होती हैं, दुर्वेशों की खानकाएं। और दुर्वेश कौन सा तुझे कह के गया कि मेरी खानका बनाइए? कौन सा वो वली था जो तुझे ये कह के गया कि खबरदार मेरी कब्र पे अगर कुरान पढ़ा तो चिमटे खड़काइयो खूब? कौन सा वली था? कौन सा वली है जो ये कह के गया कि मेरी कब्र पे हारमोनियम, सरंगी, तबले बस रात दिन खड़काना, कुरान का नाम ना ले? और ये सारी चीजें कदरदानी की हैं। जब मुसलमान कुरान करीम की कदरदानी किया करते थे तो उनके यकीन और नजरियात कुछ और थे। मुसलमान का ये यकीन था कि कुरान करीम का एक एक लफ्ज हक है, सच है, पक है। क्यों? इसलिए कि उसने तो, जिसने कुरान मजीद हाथ में उठाया और सूरत फातिहा की तिलावत की और अलिफ लाम मीम के बाद वो जब पढ़ने लगा तो कुरान मजीद ने खुद कहा, और मेरे तिलावत करने वाले, पढ़ने वाले, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, इल्मिल यकीन के साथ मेरी तिलावत ना करना, कच्चा यकीन रखते हुए मेरी तिलावत करने की कोशिश ना करना। ला रैब फीही, ये वो किताब है जिसके आईन में, जिसके कानून में, जिसके अहकाम में जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। बराबर शक। वो सबसे पहले मुतालबा करता है, पहले यकीन कामिल पैदा कर, इसके बाद तिलावत की तरफ आना। और फरमाया अदब करना भी सीख ले, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, खबरदार कुरान मजीद को बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाना। क्यों? इसलिए तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये रब की तरफ से आया हुआ कलाम है, किसी आदमी का कलाम नहीं, किसी वजीर का कलाम नहीं, किसी बादशाह का कलाम नहीं, ये खुदाबंदे जुल जलाल का कलाम है। उसकी करीमी का क्या कहना। अरे रमजानुल मुबारक में इतनी रहमत आम्मा का दरियाए करम बहाया गया। फरमाया है मेरे बंदे तू मांग, क्या मांगता है? साहबा कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम हो जाती थी और रात से सुबह से लेकर शाम हो जाती थी और शाम से सुबह आ जाया करती थी। लेकिन साहबा किराम इस कदर अल्लाह पाक से मांगते थे, उनकी आंख का मांगते मांगते आंसू खुश्क नहीं हुआ करता था। कदर मांगते उनकी आंख। और आड़े से आड़े वक्त में, और यकीन असल में जब तक खुदा की जात पे यकीन कामिल ना हो, खुदा के कलाम पे यकीन कामिल कैसे आएगा? उसकी जात पे यकीन कामिल पैदा होना ये शर्त है, लाबुद्दी अमर है। साहबा इकराम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पे यकीन किया, मुसीबतों, तकलीफों, परेशानियों की परवाह न की। तारीख में कोई ये साबित नहीं कर सकता कि कभी किसी सहाबी ने ये गिला किया हो, ये शिकवा किया हो कि ईमान की वजह से मुझ पे मुसीबतों के पहाड़ आ पड़े, मैंने बड़ी गलती की है, ईमान कबूल करके मैंने गलती की है। कोई सहाबी ये नहीं कहता, कभी नहीं किसी ने, चाहे उसकी अपनी जान पे पड़े और चाहे सहाबा को अपने बच्चों के कीमे अपनी आंखों से देखने पड़े, और चाहे सहाबा इकराम और सहाबियात ने अपने बच्चों को प्यासे और भूख के मारे अपनी गोद में इतनी इतनी जुबान बाहर निकाल कर तड़प कर एड़ियां रगड़ कर मरते तो देखा, पर सहाबी ने कभी इस बात का अपने जुबान से इकरार न किया और गिला न किया, शिकवा नहीं किया कि खुदा पर ईमान लाने की वजह से मेरे बच्चे का क्या हाल बना है। सहाबी ने कभी शिकवा, आज वो यकीन नहीं, जिन्हें वो यकीन मिला उनके कुछ और हालात। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु बाप बुतगर नहीं बल्कि बुत परस्त है, बुत परस्त, बुतगर है, बुत बनाने वाला है, बुत परस्त भी है, बुत परस्त नहीं बल्कि बुतगर है, बुत बनाता है। अजीब तजारत निकाल रखी थी खलीलुल्लाह के बाप ने, वालिद ने। कई लोग ये कहते हैं कि आजर की अकल मारी गई थी, पत्थरों के खुदा बनाता था। पत्थर के खुदा बनाना मुश्किल है, क्या हमने अपने आप को खुदा नहीं बनाया हुआ? कुरान कहता आप उन लोगों को भी देखेंगे जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मर्जियात को अपना खुदा बनाया हुआ है। जो दिल में आ गया
جو میرے پسند آئے وہ صحیح اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط. قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو, اپنی مرضیات کو, اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو, اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہو. مقاصد کو اپنا الہ بنایا. آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے, میرا فائدہ کیسے ہے. بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں میرے اور آپ کے ایمان میں. صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے, ایمان بچے. ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے, بنگلہ بنے, کوٹھی تیار ہو, ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے. ایمان کا بیڑا غرق. یہ فرق ہے ہم اور صحابہ کرام. فرق ہے ہم اور صحابہ کرام. بے شک. ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے, اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا. استغفر اللہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے, عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا, جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ, معبودوں کو بیچ کے آ. ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں, آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے, خدا خریدنے والوں آؤ, جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے بچے, عورتیں آئی, انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے, ہمیں تبدیل کر دے. کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے, لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے. باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے, مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی. ابراہیم تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو, تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں, آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں, اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اس کی ذات کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتہ چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے, میں بت بناتا ہوں, خدا بناتا ہوں, تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے. وہ تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو, فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا. کتنے سچے پیغمبر تھے, انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان ان خداؤں کی, ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے, نہ نقصان پہنچا سکے, نہ دیکھ سکے, نہ سن سکے. آج سارا جہان کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا, وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے, جو نہ سنے نہ دیکھے نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے. ارے تم کون سے عقل مند ہو, آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے. کیا آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا, فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا, فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا, فلانا ملک کو یوں کر دے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو, الیس اللہ بأحکم الحاکمین. کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ, کون ہے زمینوں کا مالک, کون ہے آسمانوں کا مالک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکتیں میرے ہاتھ میں ہے, راج سارے جہان میں میرا. سارے جہان خامخواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے. فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے, جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے, جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے, تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی. اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے, اور دستور زندگی بناؤ گے, اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے, اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے, پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. میرے یہاں خدا کا بھیجا ہوا دستور
खुदा का भेजा हुआ आईन और इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दस्तूर, उसकी खिलाफ वर्जी देखना आंखों से कितनी गलती है। कितनी गलती है। आज हम क्या कर सकते हैं? सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह पाक की करोड़ रहमत नाजिल हो इस मर्द कलंदर की कब्र मुबारक पे, आमीन। लाहौर में तकरीर फरमाई और मौका था, राजपाल ने रंगीले रसूल के नाम से एक रिसाला किताबचा लिख मारा, उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ये भी वही वक्त था, शाह जी ने तकरीर फरमाई, दाईं तरफ उलमा बैठे थे, सामने मजमा बैठा था, बाईं तरफ कुछ उबास किस्म के लोग बैठे थे, नौजवान। शाह जी ने पहले दाईं तरफ मुंह करके खिताब करते हुए फरमाया कि उलमा की जमा, वो सामने देखो, ऐसा सिद्दीका दुपट्टा लहरा रही है और तुमसे सवाल करती है कि तुम्हारे अब्बा की आबरू पे काफिर ने हाथ डाला है। और फिर बाईं तरफ खिताब करते हुए फरमाया, नौजवानों वो देखो, अपनी कब्र से फातिमा ज़हरा निकल आई है और दुपट्टा उतार कर कह रही है कि नौजवानों तुम कहां सो गए, काली कमली वाले की इज्जत पे हाथ मारा है। मेरे अब्बा की आबरू पे लोगों ने हाथ मारने शुरू कर दिए, तुम किसका कलमा पढ़ो। नमाजी भी बैठे थे, हाजी भी थे, गाजी भी थे, नेक परहेजगार सखी भी थे, खैरात करने वाले भी थे, मगर उन नौजवानों में एक नौजवान है, आलिम नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, हाजी नहीं, बल्कि पुख्ता और लंबा चौड़ा नमाजी भी नहीं। बस वहीं से दिल में सोच बैठा, मेरी जिंदगी काहे की लानत इस जिंदगी पे, मैं दुनिया में जिंदगी गुजार रहा हूँ, काली कमली वाले की जात पे हरफ आए, मेरी जिंदगी किस काम की। घर गया और जाके खामोश लेट गया। अम्मा ने पूछा क्या बात है, किसी से लड़ झगड़ करके तो नहीं आया, उदास सा क्यों है। कहने लगा नहीं लड़ाई मैंने किससे करनी है। तो अम्मी जान कहने लगी परेशानी की क्या बात है, चंद दिन तेरी शादी के बाकी, अब तो खुशी खुशी रहा कर। आंखों में आंसू ले आया और कहने लगा अम्मी जान शादी मुलतवी कर दे, मेरी शादी को मुलतवी कर दे। उसने कहा क्यों। कहने लगा अब तो शादी कहीं और ही जाके करनी है, अब यहाँ शादी नहीं करनी। छुपे छुपे छुरा बना रहा है, तैयारी कर रहा है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने काली कमली वाले के दामन पे हाथ मारा है, जिसने सरकार मदीना की आबरू पे हाथ डालने की कोशिश की, जिसने शहंशाह कायनात की इज्जत पे हाथ साफ करने की कोशिश की। अब दोनों दुनिया में नहीं रहेंगे, या राजपाल रहेगा या इल्मुद्दीन रहेगा, दोनों नहीं रहे। तैयारी कर रहा है। अम्मी कहती है इस तरीके से परेशान ना हो, मैंने तो तेरी शादी की तैयारी की हुई है, बड़ी खुशी का वक्त है, अनकरीब तेरी दुल्हन को ले आऊंगी, घर में बागो बहार होगी। इल्मुद्दीन कहने लगा बस अम्मी जान शादी हो चुकी, बागो बहार तो अब किसी और ही जगह आए तो आए। आखिरकार माँ बेटों में गुफ्तगू जारी रही। सोचा कि मेरी माँ कहीं रो रो कर न मर जाए, फिर आखिर इसरार के बाद बता दिया कि अम्मी जान शादी का प्रोग्राम बिल्कुल मुलतवी करता हूँ, और अब सरकार मदीना के रसूलुल्लाह के दुश्मन को जब तक खत्म ना कर दूं उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आए। माँ भी माँ थी, दामन फैला दिया, झोली फैलाकर कहने लगी मेरे बच्चे और नौजवान, अगर तेरे ऐसे अज़ाई में इरादे हैं, मैं गरीब, मैं अनपढ़ औरत अल्लाह पाक की हुजूर में दुआ मांगती हूँ, मौला मेरे बच्चे को कबूल फरमा। दुआ मांग रही है, मशवरे नहीं करता, तदबीरें नहीं बनाता, तजवीजें नहीं करता, यार दोस्तों से पूछता नहीं फिरता, जिसने कुछ करना हो वो नहीं पूछा करता। मैं छुरा लिया और अनारकली के बाजार में पहुंचा और वहां जाकर के राजपाल को छुरा मारा और उसे खत्म करने के बाद खुद थाने में पेश हो गया। अंग्रेज का जमाना था, आखिर गिरफ्तार तो होना ही था, मियां वाली जेल में डाल दिया गया। बंबई से बड़े बड़े वकीलों को बुलाया, पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त वकालत किया करते थे, उनको बुलाया गया। तो जब मुलाकात की जेल में तो यूं कहा कि इल्मुद्दीन इनकार तू कर दे, छुरा मैं लूंगा। उसने कहा कैसे, इससे इनकार कर दे कि राजपाल को मैंने नहीं मारा। तो कहने लगा नमाजी मैं नहीं, हाजी मैं नहीं, लंबे चौड़े परहेजगार मुत्तकी मैं नहीं, तस्बीह मैंने नहीं फेरी, तिलावतें मैंने नहीं की, अरे सारी उम्र गुनाहों में गुजारी, एक ही तो नेकी की है, उसी से इनकार कर दो। तुम्हें किसने कहा कि मेरा प्रोग्राम बचने का है?
میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. چنانچہ ساتھ کہہ دیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے, بس قصہ ختم ہے, یہ انکار نہیں کرے گا, بچے گا نہیں. چنانچہ سزائے موت آخر ہوئی. مولانا قاضی اسعد احمد شجاعبادی سبقت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے آسمان تک بلند ہو جاتی. تمام لوگوں نے دیکھا, سب لوگ دیکھتے. بلاخر وہ گھڑی نہ پہنچی, سزائے موت ہو گئی, پھانسی کا وقت قریب آ گیا, پھندے کے قریب پہنچا, عزیز رشتے دار آئے, ملنے جلنے والے لوگ, مسلمان ہمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ, کوئی آرزو ہو تو کہہ لو, کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو. بندہ پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے, ایک ہی آرزو ہے, ایک ہی حسرت ہے, اور وہ یہ کہ جو تجلی, جو نور, جس چیز کا دیدار جیل کی کوٹڑی میں بار بار ہوا, علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں. علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہے گا, تیرا آخری وقت آ پہنچا, بندہ تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے. تم کے کہنے لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا پھندا ہے, میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے. ملنے کا دروازہ, تم اس کو موت کا پھندا کہتے ہو, میں اسے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں. ادھر موت آئے گی, ادھر میں اپنے آقا سے ملوں. مجھے بڑی خوشی ہے, میں غم میں جان قدم نہیں دے رہا. سبحان اللہ. بس یقین بیٹھ جو گیا.